تو اے اسیر مقام لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ تیرے خاکداں سے دور نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا وہ واقعہ ہے، آپ کا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی مثال تاریخ انبیاء میں نہیں ملتی۔ یہ تاریخ انسانیت کا تو تصور ہی نہیں ہے، تاریخ انبیاء میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن خصائص سے نوازا، جن ایسی خصوصیات سے نوازا جن میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بدنی معراج عطا کی، اور آپ جیسا کہ سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا، افلاک کا، عرش اولا تک آپ نے دورہ کیا، آپ تشریف لے گئے، نظارہ کیا، اور تمام مشاہدات اللہ رب العزت نے آپ کو کروائے تاکہ آپ مقام کعبہ کا حسین او ادنا پر متمکن ہوئے، اور پھر واپس لوٹے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، اپنی امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کو ایک ضابطہ دینے کے لیے۔ واقعہ معراج کی بہت توضیحات، تشریحات کی گئی، اس پہ بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا۔ چند اصولی باتیں، اور علامہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا جس پہ ہم آگے گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ چند اصولی باتیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں چونکہ واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اقرار کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ یعنی واقعہ معراج کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص قطعی کا انکار، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب بندے کو راتوں رات یہ سیر کروائی۔ دوسری بات، چونکہ یہ معجزہ ہے اور اللہ رب العزت نے بطور خاص اس کا بیان فرمایا ہے، تو یہ سیر اور آپ کا یہ سفر خیال میں، روحانی طور پر، خواب میں نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سفر آپ کے جسم مبارک اور روح مبارک دونوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ سفر بدن مبارک، آپ کا جسم پاک اور روح مبارک دونوں کے ساتھ ہے، تو پورے کا پورا سفر جو ہے وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح ہم اس پہ یقین اور ایمان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر اپنے جسم اطہر اور روح اطہر کے ساتھ کیا، یعنی اس کے ایک حصے کو بدنی معراج اور دوسرے حصے کو روحانی معراج کہنے میں بھی اتنی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، اتنے خلط مبحث آ جاتے ہیں کہ اس سے ایمان کے معاملات کے اندر اختلال پیدا ہوتا ہے، اور اس واقعے کی معنویت کو کما حق کا ہو پھر ہم ایبزارب نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایمانی تقاضا بن جاتا ہے واقعہ معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایسا معجزہ، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معجزہ تسلیم کرنا، اس پہ ایمان رکھنا، جو آپ نے جو سفر ہے وہ بدن اور روح مبارک دونوں کے ساتھ کیا۔ یہ جو آپ کا معجزہ ہے، اس کی کچھ اعتقادی جہات ہیں، کچھ اس کی دینی اور تہذیبی جہات ہیں، اور کچھ اس کی انفسی
روحانی اور باطنی جہاد ہے۔ جتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں، اہل علم نے، اہل روحانیت نے، اہل بصیرت نے اس کی ان ساری ڈائمینشنز پہ اپنی اپنی پرواز، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے شرح صدر کے مطابق اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ علامہ کا جب ذکر آتا ہے تو علامہ نہ صرف یہ کہ اس واقعے کو جیسا کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا تقاضا ہے اس طرح اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کی ان مختلف جہات پہ علامہ کے افکار اور علامہ کے خیالات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو معنی والنجم نہیں سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جازر ابھی چاند کا محتاج ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے واقعہ معراج کی معنویت تیری سمجھ میں نہیں آئی اور تو اس کو تسلیم نہیں کر پا رہا، اس کا ایک سبب ہے کہ تو ابھی مادیت کے دائرے سے نکلا نہیں ہے، تیری پرواز ابھی اس خاکداں سے باہر نہیں گئی، اس عالم آب و خاک کی قید میں ہے۔ لہذا جب تک تیرے فہم کے اندر وہ پرواز پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تو حقیقت معراج کو، حقیقت اسراء کو، حقیقت والنجم کو سمجھ نہیں سکتا۔ علامہ نے جب واقعہ معراج کی معنویت پہ بات کی تو ایک اس کی تہذیبی جہت کو بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں علامہ نے لکھا کہ ایک بہت بڑے صوفی حضرت عبدالقدوس گنگوہی لکھتے ہیں کہ، اور علامہ نے اپنے خطبے کا آغاز ہی حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے اس جملے سے کیا کہ وہ لکھتے ہیں، محمد عربی بر فلک الافلاق رفت و باز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہیں آمد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، گا بقا حسین او ادنا کے تخت پہ جلوہ گر ہوئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میں یہ سفر کرتا اور میں معراج پہ جاتا تو کبھی لوٹ کے نہ آتا۔ اب علامہ فرماتے ہیں یہ فرق ہے ایک صوفی میں، ایک ولی میں اور نبی میں، کہ صوفی جو ہے وہ جب قرب خداوند کی لذت سے آشنا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں لوٹتا۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ اس اعلیٰ تر روحانی تجربے پہ پہنچتا ہے، ذات خداوند کے مشاہدے سے بہرہ ور اور سرفراز ہوتا ہے، تو اس کے پورے جلووں کو اپنی ذات میں جذب کرنے کے بعد وہی نہیں رکتا، وہ انسانیت کی طرف واپس لوٹتا ہے اور پھر انسانیت کی تعمیر کرتا ہے۔ گویا واقعہ معراج ملت اسلامیہ کی جو تہذیب ہے، اس کی تشکیل، اس کی پیدائش، اس کے جنم کا دیباچہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اس کے بعد سفر ہجرت ہے، اور سفر ہجرت کیا ہے؟ سفر ہجرت دراصل ایک نئی دنیا کا آغاز ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی ہجرت سے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے ہجرت کی، آپ نے تمام پرانے معیارات کی نفی کر دی، آپ نسل، زبان، علاقہ، جائے پیدائش، وطن، ان سب حدوں کو، ان سب قیود کو توڑ کے ایک نئے ماحول میں جا کے آپ نے ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا، اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ تو معراج جو ہے وہ گویا ایک تہذیب کی تشکیل کا مرحلہ اولی ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے کبھی موقع ہوا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب اس کی ایک جہت جو ہے وہ روحانی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے، اور ہر دور میں اس کی انٹرپریٹیشن جتنی اس دور کے اہل علم کی فہم و فراست تھی، فہم تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی، حقائق سے آشنائی تھی، اتنا اس دور کے اہل علم نے واقعہ معراج کی معنویت کو کھولا ہے۔ علامہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں دو تین جو پہلو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ واقعہ معراج کی تعبیر کو، اس کی معنویت کو آپ
حقیقت زمان اور مکان کو سمجھے بغیر اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ علامہ نے زمان اور مکان کی حقیقت پہ کلام مختلف جگہوں پہ کیا ہے۔ اپنی ایک تحریر میں علامہ نے لکھا ہے کہ مسلم حکماء نے، مسلم اہل علم نے، علامہ نے وہاں ریفرنسز بھی دیے ہیں، ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات بھی دی ہیں، جو تصور دیا ہے مکان کا، وہ بنیادی طور پہ ایک ارتقاء پذیر اور متحرک مکان کا تصور ہے، وہ جامد مکان کا تصور نہیں ہے۔ اور جو زمان کا تصور دیا ہے، جو وقت کا تصور دیا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ وہ کئی سطحی ہے، یعنی مادی اجسام جو ہیں ان کا زمان اور ہے، غیر مادی اجسام کا زمان وقت اور ہے۔ مادی جو اجسام ہیں ان کی زمان کی وقت کی یہ صورتحال ہے کہ ایک وقت کے گزر جانے سے پہلے اگلا وقت نہیں آتا، جب تک دن نہ گزر جائے رات نہیں آتی، جب تک مغرب کا وقت نہ گزر جائے عشاء کا وقت نہیں آتا، جب تک رات نہ گزر جائے صبح کا وقت نہیں آتا۔ یعنی ایک وقت کے گزرنے پر دوسرے وقت کے آنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اوپر غیر مادی اجسام کا زمان ہے جو اس سے ماورا ہے کہ وہ اپنے گزرنے کے لیے کسی لمحے کا انتظار کرے، اور اس سے اوپر حق کا زمان ہے، ذات حق کا، ذات خداوند کا وقت ہے، زمان ہے، جس میں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ اب ہے نہ تب ہے، نہ آج ہے نہ کل ہے، نہ جلد ہے نہ دیر ہے، بلکہ وہاں پہ ایک ایٹرنل نو ہے، ایک فوق الابد آن ہے، اب ہے، اور اس فوق الابد اب میں، نو اب میں پورا زمانہ گم ہے، جس کو قرآن مجید میں علامہ کے الفاظ میں ام الکتاب کہا ہے۔ گویا زمان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری حرکت اور ہماری سرگرمیاں بدلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی زمان کی مختلف سطحات ہیں، مختلف لیولز ہیں، مادی اجسام کا زمان ٹائم، غیر مادی اجسام کا ٹائم، اور پھر اس سے بالا تر ذات حق کا زمان، وقت یا ٹائم بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ان میں سے ہر لیول کا جو وقت ہے اس کا ادراک کرنے کے لیے شعور کی ایک سطح چاہیے۔ اس لیے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بہت سے پوٹینشیل لیول آف کانشیسنس ہیں جو ہمارے نارمل کانشیس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا۔ علامہ نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ٹائم از دی مائنڈ آف اسپیس، یعنی جو مکان ہے اس کا جو ذہن ہے وہ ٹائم ہے، اور اس کی حقیقت خود ٹائم اینڈ اسپیس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ ہم ذات حق تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم یہ ڈسکور کر لیں کہ ٹائم اور اسپیس کی حقیقت ایک لیونگ تھاٹ ہے، ایک خیال زندہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علامہ نے جو مسلم حکماء کی، اہل علم کی تحقیق ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں مکان اور زمان کی، یعنی اس کائنات کے اندر جو اسپیس ہے اس کی، اور جو وقت کی رو ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اس کی تعبیر اور تفہیم کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اب معراج کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں از شعور است این کے گوئی نزد دور، چیز معراج انقلاب اندر شعور۔ ہم اپنے شعور کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے قریب ہے، یہ چیز مجھ سے دور ہے، یہ چیز مجھ سے اوپر ہے، یہ چیز مجھ سے نیچے ہے، یہ چیز میرے دائیں ہے، یہ چیز میرے بائیں ہے۔ یہ ہمارے شعور کے پیمانے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب شعور بدل جائے تو پھر ہمارا اسی زمان اور اسی مکان کی تفہیم کا پیرایہ بدل جاتا ہے، اور اسی کو معراج کہتے ہیں۔
اب آگے کہتے ہیں کہ چیست معراج انقلاب اندر شعور، انقلاب اندر شعور از جذب و شوق وارحاند جذب و شوق از تحت و فوق. فرماتے ہیں کہ شعور میں انقلاب کا نام معراج ہے. اور شعور میں انقلاب کس سے آتا ہے؟ یہ جذب اور شوق سے آتا ہے. جب جذب اور شوق بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تحت و فوق، یعنی اوپر نیچے، آگے پیچھے، قریب دور، اس سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے. وہ کیونکہ اس کے شعور کا ایک اور لیول ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ای بدن با جان باز نیست مشت خاک مانے پرواز نیست. فرماتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے، ہماری جان، ہماری روح کی پرواز میں رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ مشت خاک ہمیں پرواز سے روکتی نہیں ہے، یہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے شعور کے اس لیول کو انڈرسٹینڈ کرنے اور ڈسکور کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی واقع معراج کو علامہ اقبال نے تو بالکل ایک اور اینگل سے دیکھا ہے. واقع معراج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی نظر سے دیکھا ہے جو انسانیت کے سامنے تسخیر کائنات کے نئے دروازے وا کرتی ہے. جس کو علامہ نے ایک اور جگہ یوں کہا کہ رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کیا. اب یہ جو لفظ ہمت ہے ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. یہ صوفیاء کی خاص اصطلاح ہے اور اس کو ڈیفائن کیا ہے حضرت سید علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر، حضرت عبدالعزیز دباغ نے ابریز کے اندر، اور سارے صوفیاء نے اس پہ کلام کیا. حضرت شیخ اکبر نے بہت اس پہ لکھا ہے فتوحات مکیہ کے اندر کہ ہمت کیا ہے. بلکہ حضرت شیخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صوفی کی ساری کرامت اس کی ہمت کے ساتھ مربوط اور مشروط ہے. جتنی کسی صوفی کی ہمت قوی اور بلند ہوتی ہے اتنی ہی اس کی کرامت کا دائرہ وسیع اور مؤثر ہوتا ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کی رات. گویا ہماری جو باطن کی دنیا ہے، ہماری جو نفسیاتی دنیا ہے، ہماری جو ذات کے وہ پہلو ہیں جن کی طرف ابھی ہم نگاہ نہیں کر سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج ہمیں ان اپنی ذات کے انڈسکورڈ، غیر دریافت شدہ جو گوشے ہیں ان کو دریافت کرنے کے لیے ہمیں ایک باب تک، ایک دروازے تک یہ معجزہ لے کے آتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دے. واقعہ معراج سے پہلے انسان کشش ثقل سے نہیں نکلا. حضور کا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہوا، آپ معراج پر تشریف لے گئے تو لوہے نے اڑنا شروع کر دیا. یہ آج ہم پرواز کر رہے ہیں. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کشش ثقل کے خلاف انسان نے کبھی حرکت کی ہو یا مادے نے حرکت کی ہو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے عالم بالا کی تصویر کا دروازہ انسانیت کے لیے کھول دیا. لیکن علامہ ہمیں اس سے بھی آگے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتے ہیں جن پہلوؤں تک ابھی ہم نے بطور مسلم اور اس عظیم ورثے کے امین ہوتے ہوئے نہیں سوچا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں علامہ کی فکر کو سمجھنے اور اس فکر کی روشنی میں واقع معراج کی معنویت، اس کی معرفت، اس کے اثرات کو پانے اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.